آپ نے کہا نا کہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر پاتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان لفظی ہوتا ہے، وہ لٹرل فیتھ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل فیتھ میں اس وقت ڈھلتا ہے جب باوجود دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے، باوجود اپنی خواہشوں کے مکمل نہ ہونے کے، ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق برقرار رکھتے ہیں۔ کیا وہ اقبال ہی کا شعر ہے کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اور وہ رابعہ بصری نے کہا جی چاہتا ہے جہنم کو بجھا دوں، جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں۔ لوگ رابعہ کی سٹیٹمنٹ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ To be honest, she never meant that. She was trying to emphasize، وہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر رہی تھی کہ اللہ کو چاہنا جو بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط جو اللہ کی چاہت ہے، وہ چیز ہے جو آپ کو وہ دیتی ہے جس کی آپ کو در اصل ضرورت ہے۔ جہاں تک رزق کا، اولاد کا، مال کا تعلق ہے، وہ اصل میں وہ بھی کچھ قوانین کا پابند ہے۔ آپ کی اہلیت، آپ کی صلاحیت، وہ مواقع جو آپ کو ملے، وہ ملک جس میں آپ پیدا ہوئے، سہولتیں جو آپ کے ارد گرد تھیں، یہ پیٹرنز آف لائف ہے جو ایک ملک میں بھی مختلف ہیں اور دوسرے ملکوں سے مختلف ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر 5 بہن بھائیوں کو ڈفرینٹ پیٹرن آف لائف مل سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک پیدا ہوا تو پہلا بچہ تھا، ایک پیدا ہوا تو 4 اور موجود تھے، ایک پیدا ہوا تو ماں باپ جوان تھے، آخری پیدا ہوا تو ماں باپ بوڑھے تھے۔ تو یہ حالات ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے 5 بہن بھائیوں پہ مختلف انداز سے وارد ہوئے، تو اس کے نتائج میں جو نکلے گا وہ اب ڈیپینڈ کرے گا اس بچے یا بچی کی اہلیت و صلاحیت و ہمت پہ، اس کے ڈی این اے پہ، اس کی فزیک پہ، اس کی سائیکالوجی پہ۔ there is a complex interaction of opportunities and the potential، اور اس کے نتیجے میں نتائج پیدا ہوں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے، جس میں خوشی مضمر ہے، اور وہ ہے انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈنگ ہی ہے جس کو ریوارڈ کیا جائے گا، جس کو پنش کیا جائے گا۔ انڈرسٹینڈنگ حاصل ہے آپ کی وہ جس کا آپ نے ذکر کیا کیسے سوچنا ہے، مربوط فکر کا، جس کی بنیاد قرآن کی فہم، استادوں کی ہدایت اور گائیڈنس، آپ کے اپنے مشاہدات کے نتیجے میں جو تھنکنگ پیدا ہوگی، اور یہ جو سوال جیسے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، ان سوالات کو آپ حل کریں گی۔ میں نے اشارات دیے، یہ بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن جب آپ سمجھیں گی limitations of an individual and the factors around us، تو پھر آپ دیکھیں گی کہ بڑی حد تک ہم کچھ چیزوں کے مقابلے میں یا معاملے میں بڑی حد تک ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بنی نوع انسان ہے، اس کے اندر تجسس کی جو قسم ہے وہ حیوانوں سے بہتر ہے، اور دوسرا اس میں صلاحیت ہے کہ وہ تھیوری بنا سکتا ہے مسنگ انفارمیشن کے بارے میں، مسنگ لنکس کو وہ حل کر سکتا ہے۔ جب یہ کیوریوسٹی اور وہ یہ ایبلٹی ٹو لنک دی مسنگ لنکس اکٹھے کام کرتی ہیں، تو پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا اہم ہے، کیا چیز اس کی زندگی کی ترجیح ہے۔ اگر اس کمبینیشن میں وہ اپنی ترجیح یہ بنا لے کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ڈو آئی ہیو اے ماسٹر اور ناٹ، تو اللہ از دین ٹاپ پرائورٹی آف دی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی۔ یہ استاد کا میسج ہوتا ہے کہ آپ کی جو ذہنی کاوش ہے اس کا مقصود اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ جب آپ اس پر ایک سوچا سمجھا ایمان لے آئیں تو اس کے بعد اطاعت ہے۔ اطاعت میں یہ نہیں کہتا کہ کمی بیشی ہونی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہو جاتی ہے، کیونکہ خطا ہمارے خمیر میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خطا جو ہے یہ لرننگ ٹول ہے۔ جب تک آپ کسی غلطی پہ مصر نہ ہو، وہ غلطی نہیں لرننگ بن جاتی ہے۔ اور جب آپ کسی بھی خطا کو ایمبریس کر لیں اور خطا نہ سمجھیں تو وہ ہماری جو ہے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ خدا ترجیح ہے آپ کے تجسس کی، آپ کے کاوش فکر کی، تاکہ اس پر آپ ایک ایجوکیٹڈ فیتھ کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھیں۔ دوسرا آپ نے کہا
کہ حواس خمسہ سے آگے، اس کا جو عموماً مفہوم سمجھا جاتا ہے پروبیبلی وہ نہیں ہے جو کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں استاد کی اس بات کو۔ حواس خمسہ سے آگے بڑھنا تو بعد میں آتا ہے نا۔ پہلے آپ ریزن کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سوچتے سوچتے سمجھتے سمجھتے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، کچھ نہ کچھ ہے اس کائنات، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس چیز کو اپنی ترجیح اول بنا کے اس کے آگے کاوش کرتے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں نا استاد حواس خمسہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادراک تو ناممکن ہے، لیکن اس کے ہونے کا اثبات کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے جدا ہونا پڑتا ہے، جس کی میں نے بڑی تفصیل سے پیچھے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک ایسی شہادت آپ کو دیتا ہے کہ یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ اس میں ابتدائی طور پر انتہائی مددگار ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو اس مقام پر لے کے جاتے ہیں جہاں آپ علم الیقین پر پہنچتے ہیں، کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے علم کی وجہ سے۔ اور میرا خیال ہے اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دوں تو شاید اس کی مکمل نہیں تو بہت اچھی وضاحت ہو جائے گی، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تو وہ ان کے انفاس میں بھی ہوں گی، آفاق میں بھی ہوں گی، تاکہ وہ پکے یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ اینڈ دین ابراہیم آس کہ آپ موت کے بعد حیات کیسے دو گے؟ تو آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ یہ جو مشاہدہ تھا یہ بھی حواس ہی کی بنیاد پہ تھا، آپ نے مشاہدہ کیا، تو حواس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے۔ حواس آپ کو مدد کرتے ہیں ایک انٹلیکچوئل آرگومنٹ اسٹیبلش کرنے کی اللہ کے حق میں، اس کے بعد جب آپ اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ یہ ذرا اس پہ اور فرمائیے گا کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ عقل کی بڑی حد تک تسلی کے بعد، کہ اب جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، جیسے آپ نے تحقیق کی کہ فلاں صحرا میں فلاں مقام پہ سونا دفن ہے، آپ کو ہسٹوریکل، آرکیولوجیکل اور سیٹلائٹ ایویڈنس پہ مل گیا کہ وہاں کچھ ہے، اب آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ خدا کی ہمسائیگی میں اترنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹول ہے اس کی میں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے، کہ آپ کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں جس میں کمپٹیشن ہے، کمپیریزن ہے، کمپلینٹ ہے، سیلف لو ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے خیال و نظریات سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اپنی نسل سے، رنگ سے، علم سے، قد و قامت سے، وجاہت سے، اتنے سارے بت ہیں جو سینہ انسان میں ہوتے ہیں، جن کی صبح و شام ہم پرستش کرتے ہیں۔ جب تک یہ صنم خانہ دل تہ تیگ نہیں ہوتا اس وقت تک خدا آپ کے دل میں نہیں ہوتا۔